الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے آل ابراہیم، پہلا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر میں آج بروز اتوار 9 رجب 1445 ہجری اور 21 جنوری 2024 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ برطانوی اور یورپی حکمران یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے نام پر، یعنی بندوق اور توپ اور اپنے اسلحے اور اپنی بدماشی کے ذریعے ساری دنیا میں دہشت گردی کی، کالونائزیشن کی، ساری دنیا کو غلام بنایا، قتل کیا، لوٹا، ہر طرح سے ظلم و فساد برپا کیا، اور ساری دنیا پہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً برطانیہ کا قبضہ تھا۔ کہیں کہیں فرانس کا تھا، کہیں اسپین کا تھا، وغیرہ وغیرہ، کہیں اٹلی کا تھا، لیکن بڑے حصے پہ برطانیہ قابض تھا۔ اور آپ یہ دیکھیں، غور کریں کہ برطانیہ نے ساری دنیا میں بینک آف انگلینڈ کا وہ سلسلہ قائم کیا اور سودی نظام جاری ہوا۔ پھر دوسرا تماشا یہ ہے کہ ساری دنیا کے ملکوں کو اور بالخصوص مسلمان ملکوں کو انگریزی زبان سیکھنے پہ لگا دیا گیا۔ اب ساری دنیا نے انگریزی زبان تو سیکھ لی، ایک زبان کو تو ساری دنیا کی زبان بنا دیا گیا، انگریزی زبان کو، لیکن جو لوگوں کی روزگار اور معاش کے حوالے سے اہم بات تھی، ایک کرنسی کو ساری دنیا کی کرنسی کیوں نہ بنایا گیا کہ اگر اس بندے کو پاکستان میں 10,000 روپیہ تنخواہ ملے اور سعودیہ میں 10,000 ریال ملیں تو یہ برابر ہونے چاہیے، کیونکہ ایک ہی بندہ یہاں محنت کر رہا ہے، وہی بندہ ادھر جا کے محنت کر رہا ہے، تو وہاں کے 10,000 ریال اور یہاں کے 10 روپے برابر ہونے چاہیے۔ لیکن اس گورے نے، اس بدماش نے ایک زبان تو نافذ کر دی ساری دنیا میں، لیکن ایک کرنسی نافذ نہیں کی۔ یہ اس کا سب سے بڑا ظلم تھا اور ہے۔ اور اسی برطانیہ نے دوسرا جو یہ زخم دیا دنیا کو، بلکہ کئی زخم دیے، وہ ایک یہ ہے کہ حجاز کی اس مسلمان سٹیٹ کو سعودیہ عرب میں بدل کے یہاں پہ آل سعود جیسے وہابیوں کو بٹھا گیا، اور فلسطین میں قتل و غارت کر کے سلطنت عثمانیہ کو توڑ کے یہاں ریاست اسرائیل بنا کے یہودی کے لبادے میں صہیونیوں کو بٹھا گیا۔ یعنی آل سعود اور یہ زائونسٹ، ان دونوں کا سپورٹر برطانوی حکمران ٹولہ تھا، اور یہ عالمی حقیقت ہے۔ اور اس حقیقت کو آج 100 سال سے زیادہ بیت گئے، اور دنیا آج بھی برطانیہ کے دیے ہوئے زخموں سے چور چور ہے اس وقت۔ اور ابھی بھی یہ جو 7 اکتوبر 2023 میں حماس اسرائیل کی جنگ کا یہ فتنہ کھڑا ہوا، تو اس فتنے میں اسرائیل مسلسل قتل و غارت کر رہا ہے، بمباری کر رہا ہے، حتیٰ کہ یہ بمباری رجب میں بھی جاری ہے۔ اب وہ تو ٹھہرا جی یہودی یا صہیونی، وہ تو قرآن و حدیث کو نہیں ماننے والا، اس کی بات ہم الگ پروگراموں میں کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم ان نام نہاد مسلمانوں کی بات کرتے ہیں جو اس وقت ساری دنیا کے یعنی ملکوں پر حاکم ہیں، مسلمان ملکوں پر، اور قرآن و حدیث کے کھلے منکر ہیں۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ ابھی اس وقت رجب کا مہینہ ہے، اور قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے، طے شدہ ہے، سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، یہ چاروں مانتے ہیں کہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا بھی ہے۔ اور یہ رجب ایسی بات، ایسا مہینہ تھا کہ پرانی قومیں پرانے وقتوں میں بھی اس کا لحاظ رکھا کرتی تھی۔ عرب والے بڑے ہی آپس میں لڑا کرتے تھے، لیکن رجب میں وہ بھی جنگ و جدال بند کر دیا کرتے تھے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ لیکن آج کے اس ظلم کے فتنے میں تماشا یہ ہے کہ ترکی سنی ہونے کا دعوے دار، اور وہ مسلسل پچھلے کئی سالوں سے شام میں حملے کر رہا ہے، عراق میں حملے کر رہا ہے،
مسلمانوں ہی کو قتل کر رہا ہے، اور ابھی رجب میں بھی اس کے حملے جاری ہیں۔ یعنی رجب کی حرمت کا لحاظ رجب طیب اردگان کوئی نہیں کر رہا۔ اسی طرح ایران نے شام میں بھی حملے کیے، عراق میں بھی کیے، اور ابھی تازہ رجب میں پاکستان میں بھی حملہ کیا۔ رجب ہی کے مہینے میں پاکستان نے ایران پہ حملہ کیا۔ یعنی رجب کی حرمت کو پامال کرنے والے یہ سارے ہی حکمران، بحرین نے، پاکستان نے اپنی نیول فورسز کو ریڈ سی میں جنگ کے لیے بھیجا، رجب میں بھیجا، اور رجب کی حرمت کو پامال کرنے والے دراصل یہ قرآن و حدیث کے کھلے منکر ہیں، اللہ اور رسول کے یہ کھلے نافرمان ہیں۔ اور ان کو بار بار یہ یاد دہانی اس لیے کروائی جا رہی ہے کہ ابھی ان کے اختیار میں بہت کچھ ہے، ابھی بھی یہ اچھے فیصلے لے سکتے ہیں۔ جتنا مال یہ اس وقت کما رہے ہیں اور دوزخ کے رستے پہ چلے ہوئے ہیں، اگر یہ قرآن و حدیث کو مان لیں تو اس سے زیادہ دنیاوی آسائشیں پا سکتے ہیں، زیادہ مال کما سکتے ہیں، اور جنت کا رستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ حقیر اس نیت سے اللہ اور رسول کی رضا کے لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہے کہ جو صاحب اقتدار ہیں وہ جنت کا رستہ اختیار کرنے کا سوچیں اور رجب کی حرمت کو پامال نہ کریں۔ دوسری بات کہ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی جا کے اسرائیل پہ حملہ کرو، تو یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اپنی ملکی سرحدوں کے دفاع کے پابند ہیں۔ اچھا بھئی، جب تم اپنی ملکی سرحدوں کے دفاع کے پابند ہو تو پھر اپنی نیول فورسز کو ریڈ سی میں کیوں بھیجا؟ وہاں پہ ہماری کون سی ملکی سرحد ہے؟ یعنی جب ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے یا جب ان کو پیچھے سے برطانیہ امریکہ ان کی وہ رسیاں ہلاتے ہیں تو یہ ملکی سرحدوں سے باہر نکل کے بھی حملہ کرتے ہیں۔ کیا ایران نے پاکستان کے اندر آ کے حملہ نہیں کیا؟ کیا پاکستان نے ایران کے اندر جا کے حملہ نہیں کیا؟ اس کا مطلب ہے جب انہوں نے ملکی سرحدوں کو پامال کرنا ہوتا ہے تو یہ کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ حقیقی اپنی سرحدوں سے باہر نکل کے حملے کی باری آتی ہے وہاں پہ یہ بیک فٹ پہ آ جاتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جو سب سے بڑا پہلا غزوہ تھا، غزوہ بدر، وہ ریاست مدینہ کی حدود سے باہر جا کے تھا، وہ اٹیکنگ موڈ تھا، وہ ڈیفینسو موڈ نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ رجب کی نسبت سے دوسری بات کہ رجب شریف میں واقعہ معراج ہوا، مسلمانوں پر نماز فرض ہوئی، اور نماز ہی کے اندر ہم لوگ درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہیں، اور اس رجب کی نسبت سے نماز اور نماز کے جزو درود ابراہیمی کے حوالے سے ایک اہم نقطہ وہ یوں عرض ہے کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم، تو جب ہم آل محمد اور آل ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں تو یہاں سے ایک یہ سوال بھی آتا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کہ بھئی جب تم مسلمان آل ابراہیم پہ درود بھیجتے ہو اور نماز میں بھیجتے ہو تو پھر یہودیوں کو برا کیوں کہتے ہو؟ تو اب اس سے 3-4 سوالوں کا ایک خلاصہ یہ بنتا ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کی ساری اولاد جنتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ کیا ہم جو نماز میں درود ابراہیمی اور آل ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں تو کیا اس درود کا ثواب اسرائیل کے صہیونی حاکم بنجامن نیتن یاہو اینڈ کمپنی کو بھی پہنچتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اور اولاد، آل، ولد، ولدیت، ذریت، جب یہ سارے الفاظ قرآن پاک میں موجود ہیں، احادیث میں موجود ہیں، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آل اور ذریت میں فرق کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بنی، بیٹے، جہاں پہ بیٹے کا ذکر کیا جائے، جہاں پہ ذریت کا ذکر کیا جائے، جہاں پہ آل کا ذکر کیا جائے، تو ان سب آیات کا پیرایا کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے، اور اس میں سے نتیجہ کیا اخذ ہوگا۔ تو اس پروگراموں کے آل ابراہیم کے ان پروگراموں کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم ذریت اور آل والی آیات کے حوالے سے اپنے بچوں کو انشاءاللہ دلچسپ حقائق بتائیں گے۔
آج کے پروگرام میں صرف 2 آیات، اس سوال کا جواب کہ کیا تمام ابراہیم علیہ السلام کی جو ذریت ہے، جو ان کی جسمانی اولاد ہے، کیا وہ سب درود ابراہیمی کا ثواب پاتے ہیں؟ کیا وہ سارے ہی اچھے ہیں؟ کیا وہ سارے ہی نیک ہیں؟ 2 آیات میں اس کا جواب آج کے پروگرام میں۔ ایک وہ آیت ہے جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 ہے، 124۔ اس آیت کی خاص بات یہ ہے کہ جیسے ہی آپ قرآن پاک پڑھنا شروع کریں، سورہ فاتحہ سے پھر سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، پھر پڑھتے یہ آیت نمبر 124 میں پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اسی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کا ذکر ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ درود ابراہیمی میں آل محمد کا ذکر ہے اور آل ابراہیم کا ذکر ہے، جبکہ قرآن پاک میں ابراہیم کی جسمانی اولاد کی جو پہلی آیت ہے، قرآن کی جو پہلی آیت ابراہیم کی جسمانی اولاد کے لیے ہے، وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124، اور اس کو آپ سنیے کہ اس میں آل کا ذکر نہیں ہے، ذریت کا ذکر ہے، اور کس پیرائے میں ہے؟ آئیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ ہے، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں۔ فرمایا، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ عرض کی، اور میری اولاد سے؟ فرمایا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اب یہ بڑی دلچسپ آیت ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خود لوگوں کا امام بنانے کا اعلان اور انعام عطا فرماتا ہے کہ قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم علیہ السلام کو امام بنانے کا اعلان اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں قال ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اور یہ قرآن کی ابراہیم کی ذریت کی پہلی آیت ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ لہٰذا ابراہیم کی جو ذریت ہے، جو جسمانی اولاد ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں یہ بتا دیا کہ ابراہیم بے شک امام ہیں، لیکن ان کی اولاد میں سے ایسے کچھ ضرور ہوں گے جو ظالم ہوں گے، اور ان کے لیے اللہ کا عہد نہیں ہے، اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے ان ظالموں کے لیے۔ اور دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ جب اسی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے حوالے سے آپ قرآن پاک کی اس آخری آیت کو دیکھیں، سورۃ الحدید آیت نمبر 26، تو ویسے تو اس کے بعد بھی ابراہیم کے حوالے سے آیات موجود ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ کا ذکر اس کے بعد بھی ہے، لیکن وہ صحیفے اور دیگر موضوعات پر آیات ہیں۔ جو ابراہیم کی ذریت کی آخری آیت ہے قرآن میں، وہ ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 26، اس کو سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، تو ان میں کوئی راہ پر آیا اور ان میں اکثر فاسق ہیں۔ اب آپ یہ غور کریں کہ اسی آیت میں، جو کہ قرآن میں ابراہیم کی ذریت کی آخری آیت ہے، پہلی آیت کا حال آپ سن چکے، آخری آیت میں بھی کیا لکھا ہوا ہے کہ بے شک ابراہیم اور نوح علیہ السلام کو
ان کی اولاد میں سے کچھ کچھ کو نبوت دی گئی، کتاب دی گئی، سچ ہے، وہ عزت والے ہیں، شان والے ہیں، عزت و تکریم کے لائق ہیں، ان کی شانیں ہیں۔ لیکن یہ بھی اللہ نے فرما دیا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے جو کثیر ہوں گے، مور دین 51%، ٹھیک ہے، وہ فاسق ہوں گے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، تو یہ قرآن کی ابراہیم کی ذریت والی پہلی آیت اور قرآن کی ابراہیم کی ذریت والی آخری آیت، ان دو آیات میں سے آج کے پروگرام میں سے ان لوگوں کے سوال کا جواب دے دیا گیا جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسرائیل کا یہ بنجامن نیتن یاہو ہمارے درود ابراہیمی کے ثواب کا مستحق ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ مستحق نہیں ہے، کیونکہ وہ ظالم ٹولہ ہے، اور اللہ نے پہلی آیت میں فرمایا قَالَ لا ینال عہد الظالمین، یعنی جہاں حضرت ابراہیم کی ذریت کا ذکر ہے وہاں فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے، اور آخری آیت میں یہ فرما دیا کہ بے شک ابراہیم کو، ان کی اولاد کو نبوت اور کتاب دی گئی اور ان میں سے بہت سے ہدایت پا گئے، لیکن وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ لہٰذا یہ موجودہ صہیونی یہ ہمارے درود ابراہیمی کے ثواب کے مستحق نہیں ہیں۔ مسلمان، خاص طور پہ مسلمان، ان آیات کے حوالے سے اپنے ذہن میں یہ تصورات اور عقائد و نظریات درست کر لیں کہ جو 100 سال ہمیں یہ پڑھا دیا گیا ہے کہ جی ابراہیم کی اولاد میں سے اور یعقوب کی اولاد میں سے صرف یہ یہودی ہیں جو اچھے ہیں، یا صرف یہ یہودی ہی ہیں جو بنی اسرائیل ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بنی اسرائیل مسلمان تھے، آل ابراہیم مسلمان تھی، آل موسیٰ مسلمان تھی، اور یہ سب ثبوت انشاءاللہ باری باری اگلے پروگراموں میں قرآن پاک سے ثابت کریں گے، بلکہ ثابت کیا کرنا ہے، صرف اپنے بچوں کو بتانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔